لگتے ہیں۔ اللہ کی یاد ہر وقت تازہ رہتی ہے، دل کو گناہوں سے سیدھے راستے پر چلاتی ہے۔ چھٹی کے بعد دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں۔ اور پھر کسی ہنر کی تربیت حاصل کرنے لگتے ہیں۔ بچوں کے کھیل کود کے لیے بڑا سا گراؤنڈ ہے جہاں خوبصورت بطخیں ٹہلتی نظر آتی ہیں۔ بچے یہاں کرکٹ، فٹ بال یا اپنی پسند کا کوئی اور کھیل کھیلتے ہیں۔ بچوں کے مزاج کے مطابق جھولے بھی لگائے گئے ہیں۔ بچوں کی تفریح کے لیے ٹی وی کی سہولت بھی میسر ہے جس پر بچے اپنی پسند کے پروگرام دیکھتے ہیں۔ رمضان علی بھی ٹی وی شوق سے دیکھتا ہے۔ اسے کرکٹ کا شوق ہے۔ اس نے پاکستان ہندوستان کے درمیان ہونے والا سیمی فائنل بھی بڑے شوق سے دیکھا تھا۔ یہ ہے وہ مسجد جہاں بچے پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور یہ ہے وہ ڈائننگ ہال جس میں آپ بچوں کو کھانا کھاتے دیکھ سکتے ہیں۔ رمضان علی بھی انہی بچوں میں شامل ہے۔ بچوں کے نہانے دھونے کے لیے ولیج میں ایک بڑا سا حمام بنایا گیا ہے جہاں بچے ادھر سے ادھر دوڑتے بھاگتے اور شرارتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ رمضان علی کی ماں جب سے ایدھی ولیج میں آئی ہے رمضان کا یہاں دل لگ گیا ہے، لیکن اسے ماں باپ کے درمیان علیحدگی کا شدید صدمہ ہے۔ رمضان علی کو ماں باپ کے درمیان روز روز کے جھگڑوں سے شروع ہی میں اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک دن اس کی ماں سب کچھ چھوڑ کر چلی جائے گی، اور پھر ہوا بھی یہی۔ مجھے پتا تھا کہ میری امی ایک دن یہاں سے چلی جائے گی، تو میں روتا تھا، تو میری امی کہتی تھی میں تجھے بھی لے جاؤں گی یہاں سے، کیونکہ مجھے گھر میں سب سے زیادہ مجھے بھی مارتا تھا اور سب سے زیادہ کام بھی مجھ سے کراتا تھا۔ رمضان علی کو اس کی ماں تو مل گئی ہے، لیکن اسے اپنے بہن بھائی یاد آتے ہیں۔ وہ اپنی بہن سے ملنے کوئٹہ جانا چاہتا ہے، لیکن ماں واپس نہیں جانا چاہتی اور نہ ہی اپنے بیٹے کو واپس بھیجنا چاہتی ہے۔ مجھے بہنیں یاد آتی ہیں، بھائی بھی یاد آتے ہیں، لیکن میری امی کہتی ہے کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، تیرے ابو نے مجھے کیسے گھر سے نکالا اور میرے کو خوش نہیں رکھا، اور تم واپس یہاں سے جانا چاہ رہے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے بہنوں سے ملنا، میں وہاں جا کے وہاں سے بڑا ہو کے پھر آ کے آپ کو لے جاؤں گا یہاں سے۔ رمضان علی 7ویں جماعت میں پہنچ گیا ہے۔ تہواروں کے موقع پر بہت سے لوگ ایدھی ولیج میں بچوں کے ساتھ وقت گزارنے آتے ہیں، ان کے لیے تحفے لے کر آتے ہیں، لیکن رمضان کے بہن بھائی اور والد کبھی یہاں نہیں آئے۔ رمضان نے ایدھی ولیج میں کئی دوست بھی بنا لیے ہیں، لیکن اس کا اپنے بھائی بہنوں کے بغیر دل اداس رہتا ہے۔ یہاں پر آیا میرا دوست بھی بنے اور میں یہاں کھیلتا بھی ہوں، مجھے بہت مزہ بھی آتا ہے یہاں پر، لیکن کبھی کبھی بہن بھائی بھی یاد آ جاتے ہیں۔ رمضان علی کی 4 بہنیں اور 5 بھائی تھے جو اب نہ جانے کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ رمضان علی کو جب اس کا ماموں ایدھی ولیج چھوڑنے آیا تھا تو اس کی عمر ابھی صرف 4 برس تھی، اور اب رمضان 10-11 برس کا ہو چکا ہے۔ وہ عمر جو ماں باپ کی شفقت کے سائے میں گزرنی چاہیے تھی، ماں باپ سے دور ایدھی ولیج میں گزرنے لگی۔ رمضان علی کو ایک نظر دیکھنے اور اس سے باتیں کرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی حساس اور ذہین بچہ ہے۔ وہ گزشتہ 6-7 برس سے ایدھی ولیج میں ہے، لیکن اسے اب بھی بہت کچھ یاد ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے ذہن پر جو کچھ نقش ہے وہ اتنا درست نہ ہو، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ماں باپ کے درمیان لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ہی اسے کم عمری میں دربدر ہونا پڑا تھا۔ رمضان علی پڑھ لکھ کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ جلدی سے بڑا ہو جائے تاکہ اپنی ماں کے لیے مکان بنوا سکے اور بہن بھائیوں کو اپنے ساتھ رکھ سکے۔ چھوٹے سے بچے کی آنکھوں میں ایک محبت بھرے خاندان کا تصور ہے۔ بہت ممکن ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر رمضان علی کے ماں باپ میں صلح ہو جائے اور بچھڑے ہوئے ایک بار پھر مل جائیں، لیکن جو دکھ رمضان علی نے ننھی سی عمر میں جھیلے ہیں شاید ان کی تلافی نہ ہو سکے۔
شبیر کا کہنا ہے کہ تقدیر کے فیصلے اپنی جگہ درست ہی صحیح، لیکن انسان کے ہاتھ میں بھی بہت کچھ ہے۔ ماں باپ کے درمیان ناچاقی کا سب سے زیادہ اثر ان کی اولادوں پر پڑتا ہے، ان کی ذہنی اور نفسیاتی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اگر ایسے میں ان بچوں کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو تو یہ بچے سڑکوں اور فٹ پاتھ پر پلنے لگتے ہیں، جہاں سے نشے اور جرائم کی دنیا کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ شبیر کا کہنا ہے کہ اس نے ایدھی ولیج میں بچوں کے چہروں پر خوشی کی لہر کے پیچھے دکھوں کی جو لکیر دیکھی ہے وہ انتہائی المناک ہے۔ شبیر چاہتا ہے کہ رمضان علی سمیت تمام بچوں کے والدین ان سے رابطہ کریں تاکہ ان بچوں کو حقیقی مسرت کا احساس ہو سکے۔ دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ شبیر ملا ایک ایسے بچے سے جس کے والدین اس کی شرارتوں سے تنگ آ کر اسے یہاں ایدھی ولیج چھوڑ کر چلے گئے اور آج تک نہیں لوٹے۔ اس بچے کا نام ہے شاکر علی۔ شاکر علی کی عمر 12 سال ہے اور وہ 4th جماعت کا طالب علم ہے۔ شاکر علی کراچی کا رہنے والا ہے اور اس کے 7 بھائی بہن ہیں۔ شاکر کے والد کا نام جاوید ہے اور وہ ٹینکر چلاتا ہے۔ شاکر علی بچپن ہی سے شریر واقع ہوا تھا۔ والدین اسے اسکول بھیجتے تھے مگر وہ اسکول جانے کے بجائے گلیوں میں کھیلتا کودتا رہتا تھا یا پھر اسکول میں بچوں سے لڑائی جھگڑے کرتا رہتا تھا۔ اس وقت شاکر علی کی عمر بمشکل 5 برس تھی، لیکن اس کی شرارتیں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ سبھی بچے شرارت کرتے ہیں، لیکن شاکر علی کی شرارتیں اب دوسرے بچوں کو تکلیف پہنچانے لگی تھیں۔ اسے غصہ بھی بہت جلد آ جاتا تھا۔ کئی بار اس نے راستہ چلتے ہوئے لوگوں پر مٹی پھینک دی یا پھر پتھر مار کر بھاگ گیا۔ شاکر علی کی ماں اپنے بیٹے کو کسی بھی طرح قابو میں نہیں کر پا رہی تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنے بیٹے کو سمجھائے۔ یہی نہیں بلکہ شاکر علی اپنے بہن بھائیوں سے بھی ہر وقت لڑائی جھگڑے کرتا رہتا تھا۔ شاکر کی ماں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن شاکر علی ویسے کا ویسا ہی رہا اور پھر ایک دن اس کی ماں اسے سزا کے طور پر ایدھی ولیج چھوڑنے چلی گئی۔ شاکر علی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی ماں اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی تھی۔ شاکر علی کو جب ایدھی ولیج میں داخل کیا گیا تو اسے پورا یقین تھا کہ اس کی ماں اسے واپس لے جائے گی، لیکن اس کی ماں بہت دنوں تک لوٹ کر نہیں آئی۔ شبیر کی ملاقات شاکر علی سے ہو گئی، جس نے ایدھی ولیج لائے جانے کی دلچسپ داستان سنا کر شبیر کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ہم نے 10 سے زیادہ گاڑیوں کے شیشے توڑے اور کھڑکیوں پہ پتھر بھی مارتے تھے اور گھر والوں کو باہر کے تنگ کرتے تھے، ان کو جگاتے تھے، وہ سوئے ہوتے تھے، پھر ہم گھر بھاگ جاتے تھے۔ پھر دوبارہ ہم لوگ گاڑیوں کے شیشے توڑتے تھے، ٹائر پھوس کرتے تھے، کبھی کبھی ٹائر پھوس کر دیتے تھے گاڑیوں کے۔ پھر جب وہ ہمارے پیچھے لگتے تھے ہم گھر بھاگ جاتے تھے۔ اس واقعے کے بعد ایک دن شاکر علی کی ماں دوبارہ ایدھی ولیج آئی اور بیٹے کو گھر لے گئی، لیکن 2 دن بعد اسے دوبارہ ایدھی ولیج میں چھوڑنا پڑا۔ صرف امی آئی تھی ایک دفعہ ملنے، مل کے گھر لے کے گئی، واپس لے کے یہاں چھوڑا، پھر چلی گئی۔ کیا بول گئی؟ بولا اب تو سدھر جا، پھر ہمیشہ کے لیے تجھے لے جاؤں گی۔ شاکر علی بہت دن بعد اپنے گھر گیا تھا۔ اسے اپنے گھر کا آنگن، گلیاں، دوست سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، لیکن اس کی شرارتوں میں اب بھی کمی نہیں آئی تھی، اسی لیے ماں اسے دوبارہ چھوڑ کر چلی گئی تھی، جس کے بعد شاکر علی نے عہد کر لیا تھا کہ وہ اچھا بچہ بن کر دکھائے گا اور کبھی شرارتیں نہیں کرے گا۔ وہ ہر وقت یہی انتظار کرتا رہتا کہ اس کی ماں آ جائے تو وہ اس کو یقین دلا سکے کہ وہ اچھا بچہ بن چکا ہے۔ میں امی کو کہا امی مجھے لے جائیں یہاں سے، میں سدھر گیا ہوں، ابھی میں اندر مستیاں نہیں کروں گا، نہ شرارتیں کروں گا، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ بھیجنا اتنا دور مجھ کو تو، یاد بھی تجھ کو آنا پاؤں ماں، کیا اتنا برا ہوں میں ماں۔ بہت دن ہو گئے اور شاکر علی کی ماں نے پلٹ کر اس کی خبر نہیں لی۔ شاکر علی اب ایک بہت سنجیدہ اور اچھے بچے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ ایدھی ولیج میں پوری توجہ کے ساتھ تعلیم بھی حاصل کر رہا تھا اور کھیل کود میں حصہ لینے کے علاوہ کپڑوں کی سلائی کا کام بھی سیکھ رہا تھا۔ شبیر ایدھی ولیج کے یہ سارے مناظر دلچسپی اور ہمدردی سے دیکھ رہا تھا۔ شبیر نے ایدھی ولیج میں